حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب آپ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو وہاں اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں روتے مگر قبر کا ذکر کر کے روتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر منازل آخرت میں سے پہلی منزل ہے، بس اگر اس سے بچ گیا تو اس کے بعد جو منازل ہیں وہ اس سے آسان تر ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ ہو تو اس کے بعد جو منازل ہیں وہ اس سے زیادہ سخت ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، اس کے لیے سوال و جواب کے موقع پر ثابت قدمی کی درخواست کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر پر اس کی قبر میں 99 اژدھا مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ قیامت تک اسے ڈستے رہیں گے، اگر ان میں سے ایک اژدھا زمین پر پھونک مار دے تو زمین کسی قسم کا سبزہ نہ اگائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جنازے کے لیے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبر میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح بیان کی اور ہم نے بھی طویل تسبیح بیان کی، پھر آپ نے اللہ اکبر پڑھا تو ہم نے بھی اللہ اکبر پڑھا۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، آپ نے تسبیح کیوں بیان کی؟ پھر آپ نے تکبیر بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صالح بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ اللہ نے اسے کشادہ کر دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہے جس کی خاطر عرش لرز گیا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور اس کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، لیکن اسے بھی قبر میں دبایا گیا، پھر ان کی قبر کو کشادہ کر دیا گیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ قبر کا ذکر فرمایا، جس میں آدمی کو آزمایا جائے گا۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا تو مسلمان زور سے رونے لگے۔ امام نسائی نے اضافہ نقل کیا ہے، یہ رونا میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھنے کے مابین حائل ہو گیا۔ جب ان کا یہ رونا اور شور تھما تو میں نے اپنے پاس والے ایک آدمی سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کے آخر پر کیا فرمایا؟
اس نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تم قبروں میں فتنہ دجال کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اسے سورج ایسے دکھایا جاتا ہے جیسے وہ قریب الغروب ہو، بس وہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آنکھیں ملتے ہوئے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت قبر کی طرف جاتی ہے تو صالح آدمی کسی قسم کی گھبراہٹ کے بغیر اپنی قبر میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے تم کس دین پر تھے؟ وہ کہے گا اسلام پر۔ اس سے پوچھا جائے گا یہ آدمی کون تھے؟ وہ کہے گا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی طرف سے معجزات لے کر ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ وہ جواب دے گا کس لیے؟ دنیا میں اللہ کو دیکھنا صحیح و لائق نہیں۔ اس کے بعد اس کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کی طرف دیکھتا ہے کہ جہنم کے بعد حصے بعض کو کھا رہے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے اسے دیکھو جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کی اور اس کی نعمتوں کی رونق و خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا مسکن ہے، تم یقین پر تھے، اسی پر تم فوت ہوئے اور انشاءاللہ تم اسی پر اٹھائے جاؤ گے۔ پھر برے آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جائے گا تو وہ گھبرایا سا ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا تم کس دین پر تھے؟ تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا یہ شخص کون تھے؟ وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کی طرف ایک سوراخ کر دیا جائے گا تو وہ اس کی اور اس کی نعمتوں کی رونق و خوبصورتی کو دیکھے گا تو اسے کہا جائے گا اس کو دیکھو جسے اللہ نے تم سے دور کر دیا۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کر دیا جائے گا تو وہ اسے دیکھے گا، اس کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے۔ اسے کہا جائے گا یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک پر تھا اسی پر فوت ہوا اور انشاءاللہ اسی پر اٹھایا جائے گا۔